موضوع پہ لب کشائی کے لیے کہا۔ عظمت والدین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا، دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے فیصلہ فرما دیا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ہم اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ اولاد کے جو رویے ہیں پڑھتے ہیں وہ انتہائی تلخ تھے۔ ایک بہت بڑا فلسفی اپنے والد کو زد و کوب کر رہا تھا۔ کسی نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں عالم بالا میں تھا تو اس نے مجھے عالم اسفل میں دھکیل دیا، اب یہ اسی لائق ہے کہ اس کو مارا جائے۔ اس سماج کا پڑھا لکھا بیٹا اپنے والد کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ سعدی کہتے ہیں، علم کے راہ حق نہ نمائیں جہالت است، ایسا علم جو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے۔ ابو علا مرہ ایک بہت بڑا دانشور مرنے لگا تو کسی نے سوال کیا کہ جب تو مر جائے تو ہم تیری قبر کے کتبے پر کیا لکھیں؟ تو اس نے کہا کہ میری قبر کے کتبے پر لکھنا کہ یہ وہ ہے جس کو اس کے والدین نے جنم دیا، لیکن یہ غلطی اس نے دوبارہ نہیں کی، اس نے شادی نہیں کی تھی، اس کی بیوی بچے نہیں تھے۔ یہ اسلام سے پہلے والدین کے ساتھ رویے تھے۔ ماں ترکے میں بٹ رہی تھی، ماں منڈیوں میں بک رہی تھی۔ عکاس کی منڈی میں 3 بیٹوں نے اپنی سگی ماں کو 900 دراہم میں فروخت کر دیا۔ یہ رویے اسلام سے پہلے کے ہیں، لیکن اسلام ماں باپ کو جن عزتوں سے نوازتا ہے، اپنی عبادت کے ماں بعد ہم سے تقاضا کیا کہ تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ جس نے ماں باپ کو راضی رکھا اس نے اللہ کو راضی کیا، اور جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ بھائی جان، آپ نشان لگائیے گا اس بیٹے پہ جو فرما بردار ہے، اور اس بیٹے پہ بھی آپ نشان لگانا کبھی بھی نہ بھولیے گا جو نافرمان ہے۔ آپ کو دنیا میں رزلٹ ملے گا، فرما بردار بیٹا جیے گا شان سے، مرے گا ایمان سے، اور جو نالائق ہوگا، نافرمان ہوگا، خدمت سے جی چرانے والا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اور جب داور محشر جو قیامت کا منصف ہے اس کے سامنے جائے گا تو سر پر عزت کی دستار نہیں ہوگی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگا۔ پرانی کہانی ہے، آج سے تقریباً 1.5 عشرہ پہلے کی۔ میں ایک سفر میں تھا تو مجھے سر رات سڑک کنارے ایک بوڑھا ملا، عمر اس کی تقریباً 80 برس تھی، دودھ کی طرح سفید داڑھی، ہاتھ میں عصا، سر پہ کپڑوں کی گٹھڑی، چل چلاتی کڑکتی دھوپ، اس کا سارا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ گزرتے میرے قدم رک کے میں نے انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوڑھا زخمی ہے، اور یہ زخم کسی پرائے نے نہیں اپنے نے دیے ہیں۔ آپ جانتے نا کہ اپنوں کے زخم کتنے گہرے ہوتے ہیں۔ میری الجھی باتیں تھی، میں نے ان سے پوچھ لیا کہاں کے ارادے ہیں۔ انہوں نے مجھے منزل سے آگاہ کیا۔ میں نے کہا قریب لاری اڈا تھا، گاڑی پہ بیٹھ جاتے۔ آواز تھوڑی سی کمزور ہو گئی، مجھے کہتے میرے پاس کرایہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بابا جی بیٹے کو ساتھ لے لیتے۔ جب بیٹے کا کہا تو بوڑھے کا لہجہ ٹوٹ گیا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی، ہونٹ کپ کپانے لگے۔ مجھے رو کے کہتے مولوی صاحب آج بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے، والد نہیں میرے بھائی، رب کی رحمتوں کو نکال دیا۔ یہ ناراض گئے تو عرش کا رحمان ہم سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر یہ راضی ہے تو سونا رب راضی ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں 1000 بار علماء سے یہ واقعہ سنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ فرمایا فلاں کسائی۔ آپ اس کا عمل ڈھونڈنے کے لیے اس کی دکان پہ آئے، اپنے بارے میں خبر نہیں دی کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں، اس کے مہمان بن کے اس کے گھر تک آئے۔ اچھا جب یہ گھر داخل ہوئے تو ایسا نہیں ہوا کہ یہ نظریں چرا کے پیچھے حجرے میں چلا گیا ہو۔ عموماً جو رویے دیکھے پڑے ہیں، بوتل برگر چھپا کے لے جاتے ہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بیوی کی خدمت نہ کرو، ضرور کرو،
آپ کی خاطر ماں باپ بہن بھائی سہیلیاں چھوڑ کے آتی ہے، اس کی خدمت آپ کے کندھوں پہ ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے جنہوں نے پالا پوسا جوان کیا، ہمیں یہاں تک لا کے کھڑا کیا، یار جو مقدم تھے، انتہائی معذرت سے کہوں گا، ناراض نہ ہوئیے گا، تھوڑا سا تلخ جملہ ہے، ان سے 100 200 روپیہ چھپا کے لے جاتے ہوئے کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خیر موسیٰ علیہ السلام فرماتے جب ہم گھر میں داخل ہوئے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے لکڑیاں جمع کی، آگ جلائی، اس پہ ہنڈیاں رکھی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا۔ جب کھانا پک گیا تو چارپائی پہ ایک نحیف سی گڑیا تھی، اسے اٹھایا اور نوالے توڑ توڑ کے اس کے منہ میں رکھے۔ جب بوڑھی ماں نے کھانا کھا لیا تو وہ بڑبڑانے لگی، کچھ کہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے ماں جی ہے۔ فرمایا یار یہ کچھ کہہ رہی ہیں؟ تو وہ زیر لب مسکرا دیا، کہتا ہے ماں کہتی ہے اللہ جنت میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے۔ بڑے تعجب سے کہتا ہے بھائی آپ ہی بتاؤ نا، کہاں اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں؟ جملہ سنو گے تو طبیعتوں میں نشہ پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ادھر دیکھ، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ او بھائی خدمت نبی سے ملا دیتی ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دوستو ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ ہم تو لکیر پیٹتے ہیں، ناراض نہ ہوئیے گا، دنیا سے چلے گئے تو باقاعدہ کال کر کے کہا مہنگے سے مہنگا پھل میری ماں کے میرے والد کے ختم میں آنا چاہیے، اور آدھی مسجد پھلوں سے بھر دی، زندگی میں کھلایا، شاپر چھپا کے حجرے میں لے جاتے تھے۔ آج مرنے کے بعد انواع و اقسام کے کھانے پھل لے آئے، زندگی میں کھلاؤ نا یار، زندگی میں گالیاں دی، زندگی میں برادری میں پڑے پنچایت میں بوڑھوں کو ذلیل کیا، اور ہم قبرستان جاتے جوتے اتار کے الٹے قدم آتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا؟ اور ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ ایک بار آتے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور ماں باپ جو دوست ہوتے ہیں نا یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں، میرا تعلق ایک دیہات سے ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم چارپائیاں اٹھا کے اس درخت کے نیچے آتے ہیں، اس کا سایہ گنا ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے والے آسودگی محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس درخت نے کتنی دھوپ اپنے اوپر برداشت کی ہے، کتنی دھوپ برداشت کر کے ہمیں ٹھنڈا سایہ دیا۔ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے، اس درخت کی قدر اس وقت ہوتی ہے دوست جب وہ درخت کاٹ لیا جائے، ہٹا لیا جائے۔ مجھے بتائیے گا جہاں کبھی شجر تھا، لائٹ چلی جائے اور آپ چارپائی اٹھا کے اس کے نیچے آؤ، آسودگی ملے گی؟ دیوار کا سایہ ڈھونڈو گے، آسودگی نہیں ملے گی۔ ماں باپ بوڑ کے درخت کی طرح ہوتے ہیں دوست، یہ سارے زمانے کے دکھ آزمائشیں تکلیفیں اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتے۔ میں رات کا مسافر ہوں، اکثر لیٹ گھر جاتا ہوں۔ میں جب بھی کسی بڑے شہر سے رات 2 3 بجے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں فیکٹریوں سے جوان بوڑھے کام سے فارغ ہو کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ جوانوں کو دیکھ کے کبھی تعجب نہیں ہوا، بات سمجھ میں آتی ہے، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، اور یہ خوابوں کی تکمیل کی دوڑ ہے۔ 8 سے 18 گھنٹے کام کیوں کیا؟ بڑا گھر، بڑی گاڑی، بڑا بنگلہ۔ بھائی جان پردیس کے دھکے بھی اس لیے کھائے، خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے۔ جوانوں کو دیکھ کے تعجب نہیں ہوتا، تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ یہ وقت آرام کا تھا، یہ وقت تو خدمت کروانے کا تھا۔ کیا مصیبت پڑی ہے فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کرنے کی؟ گھر سے سائیکل پہ نکلتا ہے، 10 جگہ سانس لیتا ہے، اور فیکٹری میں جاتا ہے، کام نہیں ہوتا تو مالک گالیاں دیتا ہے، یہ گالیاں بھی کھا لیتا ہے۔ 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ کبھی کبھی یہ احساس روکتا ہے کہ مولوی صاحب پیٹ لگائے یار، پیٹ کی بھی تو آگ بجھانی ہے۔ شاید کہ پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ بوڑھا 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، لیکن جب میں عمر دیکھتا ہوں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کر سکتا، اپنی ذات پہ کیا خرچ کرتا ہوگا؟ صبح چائے رس رات دلیا، اور اپنی ذات پہ 50 روپے خرچ کرنے والا فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ان کے پیش نظر ہوتا ہے پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے۔ یار نظر والی عینت لگ گئی، شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، یہ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ اچھا ماں باپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ کے پنا کے کھڑے ہو، یہ نہ مستری کے پیچھے دابڑا اٹھائے، یہ نہ ریڈی پہ پھل بیچے، اور ماں باپ ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارتے رہے۔ لیکن صد افسوس دوست، صد افسوس، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے،
माँ बाप तो कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज बोल दे औलाद मजाक उड़ाती है। अब्बा जी 4 क्लासा पढ़ लेते गल दे करनी होंगी। वो रथ जगे, वो प्रदेश के धक्के, वो फैक्ट्रियों के 18 घंटे हमें याद ना आए। कहां से उठा के ये बूढ़ा कहां तक लाया। और आज ये नलायक औलाद कहती कि अब्बा जी 4 क्लासा पढ़ लेते गल दे करनी होंगी। और कुछ नलायक ऐसे भी हैं माँ बाप का तारुफ कराते भी शर्माते हैं। मेरे देहात का एक बूढ़ा जूते गांठ गांठ करके उसने बच्चों को पढ़ाया। बच्चे लाहौर आ गए, ये देहात से गुड़ गन्ना सुगात लेके आया। उस दिन इत्तेफाक से उसके दोस्त भी आए हुए होते, तो ये मुलाकात करके दूसरे कमरे में आने लगा। तो किसी दोस्त ने कहा ये बूढ़ा कौन है, तो कहता ये देहात में हमारा मुलाजिम है। माँ बाप हमारी खिदमत नौकरों की तरह करती है, लेकिन नकम्मी औलाद को तो नौकर नहीं समझना चाहिए। नाराज ना होइएगा, बहुत बड़े अल्लामा साहब हो, पीर साहब हो, सियासतदान हो, सरमायादार हो, जब घर आओ तो ये सारे स्टार उतार के आया करो। और यार जब घर जाओ तो वही 25 साल पुराना बबलू और माँ जो प्यार से पप्पू कहती थी वो बन के आया करो। लेकिन हम घर में भी आते तो बड़े बन के आते हैं। इमाम आजम कितना कादावर शख्स है, शहर का सबसे बड़ा मुफ्ती है। माँ बेटे से कहती बेटा सवारी तैयार करो, मैंने फलां बूढ़े आलिम से मसला पूछना है। बेटा ये तो नहीं कहता अम्मा सवाल करो जवाब मिलेगा, दलाइल के अंबार लगाएंगे, तशफ़ी हुई तो ठीक। ये भी नहीं कहते अम्मा उनके पास जाने से मेरी तौकीर कम होगी। ये भी नहीं कहते अम्मा उनकी उम्र बड़ी है लेकिन इल्मी कद तेरे बेटे का बड़ा है, वो तो मुझसे खुद इस्लाह चाहते हैं। भोले वाले बन जाते यार, सवारी तैयार करते, माँ को बिठाते, खुद नुकेल पकड़ते और उस आलिम के दरवाजे पर चले जाते। वो देख के शर्मिंदा होते कि हजरत तशरीफ ले आए। सवाल का जवाब ना आता तो इमाम आजम आहिस्ता आवाज में सवाल का जवाब बताते, फरमाते थोड़ी सी ऊंची आवाज में मेरी माँ को ये मसला बयान कर दो। बड़े ना बन के जाओ भाई, छोटे बन के जाओ, इनकी कदर इनकी जिंदगी में करो। और जिन्होंने जिंदगी में कदर की उनकी कदरें आज भी बहाल है। मेरे नबी यमन की तरफ मुंह करते हैं, कमीज के बटन खोलते हैं, लंबे लंबे सांस लेते हैं और क्या फरमाते, इन्नी लाजिदू रिहर रहमान, मुझे यमन की तरफ से यार की खुशबू आती है। जानते हो वहां कौन थे? वहां हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। यार सारी जिंदगी हुजूर से मुलाकात नहीं कर सके, शर्फ सहाबिया से मुमताज नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने खैरुत ताबईन का लक़ब पाया। ये एजाज मिला कैसे? माँ थी, आंखों से नाबीना थी, पीछे कोई खिदमत वाला नहीं था, खिदमत रोक लेती है। मेरे नबी साहबा से फरमाते तुम्हें जब कभी अवैस मिले ना तो उससे कहना कि मेरी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ करना। पता चला जो बेटे फरमा बरदार होते हैं वो मुस्तजाबुद दावत बनते हैं। अच्छा हजरत अवैस को जन्नत पे रोक लिया जाएगा, हुक्म होगा पीछे पलट के देखो, हजारों नहीं लाखों लोग होंगे। हुक्म होगा कि उंगली का इशारा करो, जिस तरफ तेरी उंगली का इशारा होगा अपने साथ सबको जन्नत में साथ ले जाना। हजारों नहीं यार लाखों लोगों को जन्नत में ले जाने का सबब हजरत अवैस बनेंगे। और ये सिला माँ बाप की खिदमत का सिला है, जिन्होंने खिदमत की भाई उनके नाम आज भी जिंदा है। भाई यजीद बुस्तामी तसव्वुफ का बहुत बड़ा नाम है। एक दिन वालिदा से कहा माँ अगर आप नाराज ना हो तो एक गुजारिश है। माँ ने कहा बेटा बोलो, कहा अपने हक माफ कर दो, मेरी आरज़ू है कि मैं अल्लाह को राजी करूं। माँ साबिरा थी का बड़ा शौक से जाते जाओ, फरमाते जंगलों में, बेयाबानों में, वीरानों में, गारों की तन्हाइयों में उसका इतना नाम लिया कि हस्ती मिटा दी। 12 साल बुस्तान के जंगलों में तड़पने वाला, फरमाते एक दिन मैं सफर में था तो सरेरा घर आया, मेरा जी चाहा कि मैं माँ की कदम बोसी करता चलूं। सर्दियों की ठिठुरती रातें थी। फरमाते हैं कि मैंने दस्तक देने लगा तो आवाज आई कि भाई यजीद अगर माँ को सुख नहीं दिया यार तो दुख भी ना दो, ये वक्त आराम का है। ये आवाज किसी फरिश्ते ने नहीं दी, ये आवाज किसी हमसाये की नहीं थी, ये आवाज अपने जमीर की थी। फरमाते इस एहसास ने रोक लिया कि माँ जब बेदार होगी कदम चूम के मंजिल की तरफ बढ़ूंगा। तहज्जुद का वक्त हुआ, नाली से पानी बाहर आया, जान गए कि अम्मा जान नमाज तहज्जुद के लिए बेदार होगी। फरमाते दस्तक दी, माँ बाहर आई, मेरी हालत को देखा, तन पे पैरहन फटा, दाढ़ी में राख अटी, एड़ियां भी फटी थी। माँ ने मुझे देखा और कलेजा पसीज आया और यूं हाथ उठा लिया, अल्लाह बायजीद को तेरी राहों में भेजा था, तूने अभी तक इसको अपना कुर्ब नहीं अता किया। बायजीद कहते वल्लाह ये माँ के मीठे बोल थे कि मेरी एक तसव्वुफ की मंजिल जो चिन्ह और मुराकबों से भी हल नहीं हो रही थी, माँ के हाथ उठने की देर थी कि रुकी हुई मंजिल उसी वक्त हल हो गई। आप फरमाते अल्लाह तुझे जंगलों से ढूंढ रहा हूँ, तू तो मेरी माँ के पास रहता है। और भाई जिसने जो पाया, जितना पाया, खिदमत से पाया, खिदमत से पाया। मैंने एक शख्स को पढ़ा, उसका ताल्लुक पिछली उम्मतों से, वो बूढ़ा 4 बेटे रखता था, बूढ़ा खुद जिंदगी मौत से लड़ने लगा। मौला बराज चारपाई भी, आप जानते हो माँ बाप और औलाद की माँ बहन राब्ता कितनी देर रहता है, जितनी देर तक हम इनसे अपनी जरूरियात पूरी करते हैं उतनी देर तक माँ बाप से राब्ता रहा। लेकिन जब हम खुद पर पुर्जे निकालते ना, कमाने के काबिल होते हैं,
تو پھر ماں باپ سے رابطہ جو ہم نے دیکھا تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ بڑھاپا ایک آزمائش ہے، اور اس سے بڑی آزمائش کے بندہ چارپائی سے اٹھ نہ سکے، ہاتھ سے نوالہ توڑ کے منہ تک نہ لا سکے، قدموں سے چل کے واش روم تک نہ جا سکے، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے۔ یہ امتحان اولاد کا ہوتا ہے، اور اکثر نکمی اولاد اس امتحان میں ناکام ہوتی ہے۔ 8 دن بعد لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مولوی صاحب دعا کرو ابا جی بڑے ہی اوکھے نے، اللہ انہوں نے پردہ دے دے، اماں جی بڑے اوکھے نے پردہ دے۔ وہ تو ہے، لیکن تمہیں تکلیف زیادہ ہے، اب تمہیں گن آتی ہے۔ یہ رویے ہم نے اولاد کے دیکھے بڑے ہیں۔ حالانکہ عاشقوں کی طرح خدمت کرنی چاہیے تھی۔ بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں۔ وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا، جو سب سے چھوٹا تھا اس نے بھائیوں کو جمع کیا، اس نے کہا والد بیمار ہیں اور والد کو اس وقت ہماری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن عجیب سا فیصلہ ہے، اگر باپ کی خدمت میں کروں تو وراثت سے مجھے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر آپ کرو گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں، اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی۔ ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے بوڑھے راضی ہوتے ہیں نا تو ایک جملہ بولتے ہیں، مرنے تک اس کا نشہ نہیں اترتا۔ میں کہتا ہوں بھائی مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، لیکن اپنے عمل اور رویے سے راضی ہو کے کیا کہتے ہیں؟ جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے، جا پتر تینوں ستے ہی خیرانے۔ وہ بوڑھا اس حال میں دنیا سے گیا کہ بیٹے پہ راضی تھا۔ میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی۔ غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے، وہ تو دولت لے اڑے، اور اس کی تو کل کائنات اس کا باپ تھا۔ وہ جوان کہتے ایک شخص ہویا مجھے خواب میں ایک اللہ والا ملا، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، اٹھاؤ لے آؤ۔ سوال کیا برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے برکت اور ہے۔ دوسرے دن پھر خواب میں ملا، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت، کہا برکت نہیں۔ تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے۔ درہم اٹھایا، بازار کے وہاں ایک آواز لگا رہا تھا دکاندار، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چاک کیے، 2 قیمتی موتی نکلے، 1 موتی لے کے بازار آیا، سنار کو دکھایا۔ وہ زمانہ بھلا تھا، لوگ دال لگا لیتے ہیں، اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا۔ بادشاہ وقت تک پہنچی، جواہری بلائی، 1 موتی کی قیمت کتنی طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000، اور نہیں بھائی 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے۔ سونا اٹھا کے گھر لے آیا، بادشاہ نے دوبارہ طلب کیا، کہا اور موتی رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں۔ کہا بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں۔ کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا۔ کہا مانگو کیا مانگتے ہو؟ کہا ڈبل لوں گا۔ 60 خچر سونا لاد کے گھر لے آیا۔ یقیناً بادشاہ کے بعد اس شہر کا سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا، کون؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی۔ جوان و دولت سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹگئی سب کچھ نہیں ہوتے یار۔ ماں باپ بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ وراثت تقسیم ہوئی تو جھگڑا ہوا، 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اچھا ایک جھگڑا بچپن میں ہوا تھا، ماضی کے دریچوں میں جھانکو، ایک دھندلا سا نقشہ میرے اور آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ ایک بچپن میں جھگڑا، ہمارے بچے بھی جھگڑتے ہیں، ہم جب گھر جاتے ہیں نا تو جھگڑا کیا ہوتا ہے؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے۔ کتنا خوبصورت جھگڑا ہے، کاش کہ یہ جھگڑا بڑھاپے میں بھی ہوتا، لیکن بڑھاپے میں جھگڑا وراثت پہ ہوا، بھائی نے ذبح کر دیا وراثت پہ۔ لیکن جب ماں باپ کی باری آتی ہے تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کوئی کہتا ہے میرے خرچے زیادہ ہیں، اور سرگوشیاں ہوتی ہیں، تو میرے 4 مہینے نہیں کٹانا، اور کچھ نالائق ایسے بھی ملیں گے، وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے۔ مقافات عمل ہے دوست، آج 4 پائی برامدے تک لے آئے، انتظار کرو، یہ بچے اٹھا کے تمہیں گلی میں پھینکیں گے۔ ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، یہ راضی ہے تو اللہ راضی، یہ ناراض ہیں تو میرا رب ناراض ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے نبی فرماتے صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے، فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، اور تیسرا فرمایا جھوٹی گواہی دینا۔ بڑے گناہوں میں جوانوں ایک گناہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ باب الفت میں یہ روایت موجود ہے، میرے نبی فرماتے جب میری امت میں 15 بری خصلتیں آ جائیں گی تو فرمائے امت انتظار کرے سرخ آندھیوں کا، زلزلوں کا، فرمائے انہیں زمین میں دنسا دیا جائے گا اور آسمان سے بھی جالہ باری ہوگی۔ وہ 15 بری خصلتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی ذاتی مال سمجھ کے ہڑپ کر جائے گا، مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، علماء دین دنیا کے طلبگار بن جائیں گے، آدمی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے،
اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. یہ دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے. یار آئے گا کنڈا کھڑکائے گا, جہاں جی چاہے گا لے جائے گا. بوڑھی ماں بوڑھا باپ ترلے کریں گے, یہ پرواہ نہیں کریں گے. یار آئے گا تو باہیں پھیلائے گا اور باپ کو دیکھ کے رستہ بدل لے گا. فرمائیے دوست کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے اور باپ کے ساتھ بد سلوکی کریں گے, اور شرابیں عام ہوں گی. اس امت کا اول آخر پہ لان تان کرے گا. پھر کیا ہوگا؟ سرخ آندیاں. پھر کیا ہوگا؟ زلزلے. پھر کیا ہوگا؟ زمین میں دنسا دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے تابڑ توڑ حملے ہوں گے. کب جوانوں؟ جب ماں باپ اولاد کے رویوں سے دکھی اور نالا ہوں گے. پھر رحمت خدا بندی اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گی, اور ناراضگی کا اظہار بتایا. کبھی سرخ آندیاں, کبھی زلزلے, کبھی زمین میں دنسا دیا جائے گا. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا, حضور قیامت کب آئے گی؟ کوئی نشانی ارشاد فرما دے. میرے نبی فرما دے جب مائیں ذلیل ہو جائیں. گھر گھر کی کہانی ہے صاحب. میرے ایک ملنے والے ہیں, ملاقات